أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سابقہ امتوں پر بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں. بڑے اوصاف سے اللہ نے اسے موصوف فرمایا ہے. اس کے ہر عمل کو اللہ نے بڑا اونچا عمل قرار دیا، اور یہاں تک کہ اس امت کو یہ ایک عظیم سعادت بھی ملی ہے کہ روز محشر انبیاء علیہم والسلام کے حق میں گواہی اگر کسی امت کی قبول ہوگی تو وہ اس امت کی ہوگی. انہی اوصاف میں سے اللہ رب العزت نے ایک وصف عظیم جو ان کو عطا کیا اس امت کو، فرمایا کہ یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اعتدال پر چلنے والی امت ہے. دین میں اور اپنے معاملات کے اندر نہ زیادہ غلو کریں گے اور شدت کا راستہ بھی اپنائیں گے، اور نہ اتنی تفرید پیدا کریں گے کہ اصل دین کو ہی بگاڑ کر اپنے مزاج کے تابع کر دیا. ایسا نہیں کریں گے. دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، رسول اللہ کے طریقے اور رسول اللہ کے انداز پر ہی سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اسے سمجھائیں گے. اگر وہ اس دین میں زیادہ شدت اور غلو اختیار کر لیں تو یہ بھی افراط سے نکل جائیں گے، نہیں اس میں اس سے اعتدال سے نکل جائیں گے. زیادہ سختی اگر اس میں لے کر آئیں گے اور اگر اس میں اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ اس دین کے احکامات کو ہی تبدیل کر کے اپنے مزاج کے تابع کر دیں تو تب بھی یہ اعتدال پر نہیں رہیں گے. یعنی اس امت کے افراد میں نہ من پسندی ہوگی، نہ لذت پسندی ہوگی دین کے معاملے میں خاص طور پر، اور نہ شدت اور نفرت والا راستہ یہ اپنائیں گے. یہ درمیانی راستے پر چلنے والی ہوگی. یہ اس کو ایک بڑی صفت اللہ نے عطا کی. اور یہ امت اپنے ایام ابتدائیہ میں اسی اعتدال کے ساتھ چلی تھی، تبھی تو دنیا کے اندر اللہ نے اس دین کو پھیلایا اور پہنچایا تھا. لیکن چونکہ آخرت کی طرف قرب قیامت کا دور ہے، آخری ادوار ہیں، تو آہستہ آہستہ اس امت کے افراد اس اعتدال سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. دونوں طرف، ایک طرف شدت اور ایک طرف بالکل ایسی نرمی کہ اس نرمی نے اس دین کو ہی بدل دیا اور اپنے مزاج کو دین بنا لیا. دوسری طرف اتنی شدت اور غلو کہ بہت سارے دین کے معاملات کے راستے ہی بند کر دیے. دین کے راستے ہی بہت سارے بند، اور اتنا شدت اختیار کی کہ ذہن اس بات کو قبول کرنے لگ گیا کہ معاملات میں تو ہم دین کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ شدت کے راستے کو اپنانے کا نتیجہ تھا. اور دوسری طرف اتنی من پسندی اور لذت پسندی میں چلے گئے کہ ہر چیز کو جس کو میری طبیعت اور میرا مزاج اس کو پسند کرے اس کو میں نے دین بنا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اصل دین تھا وہ نکل گیا. گویا اس امت کے اندر تین حصے بن گئے. ایک حصہ تو وہ بنا اس امت کے اندر کہ جس نے ایسی ایسی چیزوں کو دین بنایا کہ جس کا وہ عادی ہو، جس کا وہ نشہ اسے ہو، اس کو دین بنا لیا، اور اس پر اتنا خوش ہے کہ اسی کو سارا دین سمجھ کے کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اصل دین تھا اس سے بہت دور چلے گئے. انہوں نے اس حصے کو لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی مدح کرنا، تعریف کرنا یہی دین ہے، اور اس مدح اور تعریف کو اتنا بڑھایا کہ اسی کو پورا دین سمجھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ دین نہیں ہے.
عبادت ہے، اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن دین کا یہ حصہ اس لیے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری تعریفیں کرتے رہنا، حضور نے یہ فرمایا کہ جو میں نے کیا وہ تم کرتے رہنا، وہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اسی کو دین بنا لیا، چنانچہ ایک سے ایک نعت خوان پیدا ہوئے اور ایک سے ایک نعتوں کے سٹائل دنیا کے اندر آ گئے، اور ایسی عجیب عجیب کیفیات آ گئیں کہ لوگوں نے لذت کے لیے اب گانوں کو چھوڑ دیا، ان کو سننا شروع کر دیا۔ جو لذت، وہ جو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، جو اس کے اندر تھی وہ اب ان چیزوں کے اندر آنے لگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس محافل، ان ایسی محافل کو اتنی ترجیح دی جانے لگی کہ وقت کی پابندی، لباس کا پابندی، خوراک کا اہتمام، ساری چیزیں اس میں ہوں گی، لیکن نمازوں کا اہتمام اس میں چھوٹ جائے گا، فرائض اس میں سے نکل جائیں گے۔ اب اس کو ہم نے دین اس لیے بنا لے کہ وہ میری طبیعت کے مطابق ہے، میرا مزاج چاہتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، بس اس کو دین بنا لیا، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف اتنی شدت اور اتنا غلو آ گیا کہ گالم گلوچ تک بھی لوگ پہنچ گئے، جس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ میری اس سے مزاج نہیں ملتا نا، تو میں نے پھٹ سے اسے کہہ دیا کہ یہ دین سے اس کا تعلق نہیں، یہ بے دین ہے، چونکہ اس کا دین، یہ جو دین کی بات کر رہا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں کر رہا، لہٰذا یہ بے دین ہے۔ اور بے دین ہونے کے بعد اس پر کفر کا بھی اور منافقت کے بھی الزام لگائے، اور پھر ہم نے دین کس کو بنا لیا؟ ان کے بارے میں غلط الفاظ لکھنا، ان کو گالیاں دینا، ان کی طعن و تشنین پر کرنا، محافل میں، مجالس میں سر عام ان کو برا بھلا کہنا، اس کو دین بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دور رہا ہی ایسا ہے۔ ہر دور میں نبی کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا نا کہ وہ متشدد قسم کے لوگ، سخت قسم کے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو کہتا ہی تھا کہ میں صرف خدا نہیں ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں۔ لیکن اگر اب ایک شخص میں بیٹھ رہا ہے اور فرعون کو گالیاں دینا شروع کر دے، صبح بھی دے، شام بھی دے، دوپہر بھی دے، رات بھی دے، کیوں؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ ایک آدمی نمرود کو گالیاں دینا شروع کر دے، لکھے بھی اور بولے بھی، اور ہر جگہ اس کو برا بھلا کہ وہ کافر تھا، منافق تھا، بدبخت تھا، ذلیل تھا، جہنمی تھا، یہ ہو گیا۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں لوگ کہنا شروع کر دیں، تو ان کو تو حضور نے اور حضرت موسیٰ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو گالیاں نہیں دی، ہم کیوں دیں ان کو؟ اور پھر گالی دینا کوئی دین نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ثواب ہے، نہ کسی اس کو برا بھلا کہنا۔ دشمن کی دشمنی کو سمجھ کر، اس کو دشمن سمجھ کر اس سے برتاؤ رکھنا، اس کا تو اسلام نے کہا ہے، لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا دشمن اسے برا بھلا کہو، اسے گالیاں دو، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ ثواب والا کام ہے ہی نہیں۔ لیکن اب دین یہ بن گیا ہے کہ اپنی محافل میں، مجالس میں جو لوگ میری نظر میں، میری سوچ میں غلط ہیں، ہم نے ان کو ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو گالم گلوچ کرنا، یہ دین بنا لیا۔ چنانچہ وہ اصل جو دین تھا نا، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ دین تھا کیا، یہ دین نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے انسان سمجھے نا کہ ایک آدمی ہے، کسی بہت بڑی کمپنی، فیکٹری کا مالک ہے، بڑا اچھا اس کا کام چل رہا ہے، اسے کہیں سفر بھی جانا ہے بہت دور، لمبے عرصے کے لیے جانا ہے، اس نے پیچھے اپنے 3-4 بندے رکھے کہ بھئی تم یہ میرے جانے کے بعد یہ کام کرنا، میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اب اس میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کاپی اور ڈائری پین لیا اور اس کی تعریفیں لکھنا شروع کر دیں، یہ بندہ ایسا تھا، یہ اتنا اچھا تھا، یہ کرتا تھا، یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، ساری تعریفیں کر کے اس کی ڈائریاں بھر کے رکھ دیں۔ دوسرے نے کاپی پین اٹھایا اور اس نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی خود تو اچھا تھا، فلاں اس کا دشمن تھا، فلاں بھائی اس کا دشمن تھا، فلاں والد جس کی جائیداد لے لی اس نے قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ برے تھے، وہ غلط تھے، وہ تھے، اس نے بھی ایک بڑی کاپی بھر کے رکھ دی۔ اور جو ایک تیسرا آدمی تھا وہ بیچارہ لگا رہا اسی کام میں جو کام اس کے حوالے کیا تھا۔ جب یہ شخص واپس آئے گا، اب ان تینوں سے کارکردگی دیکھے، بھائی تم نے کیا کہ میں نے ساری زندگی آپ کی تعریفیں کی۔ انہوں نے کہا تعریفیں تو اپنی جگہ، میں نے تمہاری ذمہ داری نہیں لگائی تھی کہ تم میری تعریفیں کرو، میرے کام کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو میں نے نہیں کیا۔
دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے آپ کے دشمنوں کو لوگوں پر واضح کرتا رہا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ ان کو میں نے اتنا برا بھلا کہا کہ لوگوں کے دلوں میں نے نفرتیں بٹھا دی انہیں. کہا یہ کام تو میں نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا تھا، میں نے تو آپ کے ذمہ ایک بنی بنائی کمپنی فیکٹری حوالے کر کے دی تھی، اس کو چلانا، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو میں نے کچھ نہیں کیا. اب وہ تیسرا وہ کہہ گیا کہ میں تو کچھ کرتا رہا، جتنا مجھ سے ہوتا رہا میں کرتا رہا، لیکن ادھر سے یہ اور ادھر سے وہ، یہ دونوں مجھے کھینچتے رہے، مجھ سے لوگوں کو کھینچتے رہے، میں کرتا رہا کچھ جتنا مجھ سے ہوا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جو مالک ہوگا وہ اس تیسرے کے کہے گا ہاں تم نے کچھ قدرے بہتر کیا، چلو جتنا بھی تم سے ہوا، آدھا کام کیا، پون حصہ کام کیا، چوتھائی کام کیا، 10% کام کیا تو صحیح نا. ان باقیوں کو کہا کہ تم کو تو میں نے یہ کام دیا ہی نہیں تھا، تم نے کہاں سے کیا مجھے. یہی حال اس وقت امت کا بن چکا ہے. ایک طرف امت جو ہے نا وہ مدح سرائی میں اتنی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ذم اور مذمتوں میں لگی ہوئی ہے. درمیان کا جو دین کا اصل راستہ تھا وہ چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا تھا، جس دین کے لیے حضور نے پوری زندگی محنت کی تھی، جس دین کی بنیاد رکھی تھی، اس کی شاخیں تھیں، اس کے آگے اجزاء تھے، وہ سارے سمجھائے تھے. اور پھر حضور نے حجۃ الوداع میں پوچھا بھی تھا، بھی سارا سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے. آج وہ دین کہاں ہے؟ وہ کہیں پر بھی نہیں. نہ عبادات میں نظر آتا ہے، نہ معاملات میں نظر آتا ہے، نہ اخلاقیات میں نظر آتا ہے، نہ لین دین میں اور تجارت میں نظر آتا ہے، نہ مارکیٹ میں نظر آتا ہے، نہ شادی بیاہ اور غمی خوشی کے مواقع پر دین نظر آتا ہے. وجہ وہی ہے کہ اس کو ہم نے دین سمجھا نہیں. چنانچہ آج نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص صحیح دین پر چلنے والا ہونا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ کیسے صوفی بناؤ؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس دور میں آ کر یہ اس دور کی باتیں کر رہا ہے، وہ ہمیں برداشت نہیں. اس کی باتیں ہمیں کڑوی لگتی ہیں، اس کے طریقے ہمیں برے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج اس اصل دین سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا تھا. ہم نے اس کو دین بنا لیا. ہم سمجھے کہ وہ مدح سرائی کرنے والا وہی دین تھا، یا یہ مذمتیں کرنے والے دین تھا. اصل دین وہ تھا، ہمیں وہ اچھا لگنے لگا، اس لیے وہ کام ہمیں اب برے لگنے لگے جو اصل دین والا کام تھا. تو لہٰذا ہمیں اصل دین کی طرف آنا ہوگا. محافل، مجالس، اجتماعات میں جہاں بھی بیٹھیں، نہ کسی کی حد سے زیادہ مدح سرائی. ٹھیک ہے، تعریف، اللہ رب العزت تعریفوں کے لائق ہیں، انسان کر بھی نہیں سکتا، اتنی تعریفیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریفوں والے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی تعریفیں نہ کر سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. کرنا یہ ثواب کا عمل ہے، کام ہے، کرنا ہے، لیکن یہ دین پورا یہ نہیں ہے. دین تو کچھ اور ہے جو رسول اللہ نے عملاً سکھایا، کرایا، بتایا. بھائی بڑوں سے ایسے ملنا ہے، چھوٹوں سے اس طرح بات کرنی ہے، اپنے خوشی کے مواقع پر ایسے معاملات کرنے، غم آئے تو یوں کرنا ہے، تجارت کے لیے مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ تو خریداری ایسے کرنی ہے، کسی نے کچھ چیز بیچنی تو ایسے کرنا ہے، اس طرح لین دین کرنا ہے، ادھار کا معاملہ ہو تو یوں کرنا ہے. یہ سارا دین تھا. وہ دین نکل گیا، وہ نہیں رہا. اور اس پر ہم مطمئن بھی ہیں کہ ہم میں تو بس پورا دیندار ہوں. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر بھی اگر کہیں محفل ہوتی ہے نا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تنقید شروع ہو جاتی ہے کسی پر، فلاں غلط، فلاں برا، فلاں یہ، فلاں وہ. رسول اللہ نے کہاں اپنی سیرت میں ہمیں یہ سکھایا تھا؟ ہمیں تو نہیں سکھائی تھی یہ بات. رسول اللہ کے ساتھ منافقین کی کتنی بڑی جماعت تھی، مدینہ میں رہتے تھے، لیکن حضور کی زندگی میں کبھی بھی بتا دیں کہ رسول اللہ نے کبھی ان کو غلط کہا ہو یا یہ کہا ہو کہ تم ان غلط بروں کو برا کہو، اس میں ثواب ملے گا. جو برا ہے چلا گیا، وہ اور اس کا اللہ کا معاملہ. پھر وہ میری نظر میں برا ہے، حقیقت میں برا ہے کہ نہیں وہ تو مجھے نہیں پتہ نا. میری نظر میں برا ہے اس لیے کہ میرا مزاج بدلا ہوا ہے. میرے مزاج کے مطابق جو آدمی کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے. میرے مزاج کے مطابق نہیں کر رہا تو جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں وہ امام بھی اچھا نہیں لگتا. نماز تو پڑھتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں پڑھاتا. تو اپنے مزاج کو ہم نے میزان اور ترازو بنا کر اس پر لوگوں کو تولا اور اس پر لوگوں کے ایمان اور کفر کے فیصلے کرنا شروع کر دیے. چنانچہ ہم اصل دین سے ہٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا؟ آپ نے بڑی زبردست بات فرمایا بشروا ولا تنفروا. بھائی لوگوں میں اچھی باتوں کی بشارتیں ان کو دیا. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیا کرو، بہت اچھا کام کر رہا ہے. بے شک وہ تھوڑا سا کر رہا ہے، چھوٹا سا کر رہا ہے، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہو. ولا تنفروا، لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلاؤ. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس سے اس انداز سے گفتگو کرنا کہ وہ بیچارہ سوچنے لگے یار میں نے یہ سنت پہ عمل کر کے کوئی گناہ کیا،
میں نے اس فرض پہ عمل کر کے میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے دین کی بات کہہ کے گناہ کیا، اتنا اس کو ڈانٹا۔ ولا تنفروا، فرمایا یہ نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ آسانیوں کے دروازے بند کر کے مشکل نہ بناؤ کسی کے لیے، اور اتنا آسانی بھی نہ بناؤ کہ دنیا میں جنت کا دروازہ بنا لو، بھائی یہاں سے گزر جاؤ جنت ہے۔ یہ بھی عجیب، ایسا بھی نہ کرو، یہ دین نہیں ہے۔ اس دین پر چلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دی ہے، کرنے کو کہا ہے۔ پھر جس دین پر ہم چلنے والے نا، دین کا کام کرنے والے، ان کو بھی بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ دو کام اس کی زندگی میں بڑا ضروری، ایک دین کا کام کرنے سے پہلے دین کے کام کو سمجھنا ضروری ہے کہ آیا یہ دین کا کام ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ناسمجھی میں اگر ہم دین کا کام کریں گے تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرائض کی اہمیت چھوڑ دی جاتی ہے اور مستحبات کو بہت اونچا لے جاتے ہیں ہم۔ کسی مستحب عمل کو پکڑ لی اور بہت اونچا، اتنی فضائل اتنے فضائل اتنے فضائل کہ لوگ سننے والے سے یار نماز کو تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پہ تو مسجد میں جانا تو یہ سب سے بڑا کام تو یہ ہے، قرآن کو چھوڑ ادھر رکھو، بڑا کام تو یہ ہے۔ یہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ مستحب عمل غیر ضروری جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلتیں بیان کر دیں، اتنی فضیلت، اور اس کے مقابلے میں فرائض اس کی اہمیت ہی نہیں، نہ اس پہ بات کی، نہ اس پہ پورا کیا، تو اب وہ فرائض زندگی سے نکلتے ہیں، مستحبات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ تو دین کا کام کرنے والے کو بھی پہلے دین کو سمجھنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مستحب کو اتنی اہمیت دیں کہ فرض ہماری زندگی سے نکل جائے، اس کی اہمیت ہی نہ رہے، یہ نہ ہو۔ اور دوسرا کام، دین کے جس حصے سے میں منسلک ہو کر کام کر رہا ہوں، اللہ نے سعادت دی ہے، تو جو دوسرے حصے میں دوسرا آدمی کام کر رہا ہے، میری نظر میں وہ مجھ سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کل میں ہی ہوں، بس جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ ایک آدمی اگر دین کا ایک حصے سے کام کر رہا ہے، دوسرا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرد واحد، وقت کے خلیفہ بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، وقت کے قاضی القضاء بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، وقت کے امام بھی تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، وقت کے مفتی بھی تھے، لوگوں کو مسائل بھی حل کرتے تھے، اور وقت کے سب سے بڑے لوگوں کے تزکیہ کرنے والے بھی تھے کہ لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کرتے تھے، اور وقت کے سب سے بڑے امام المجاہدین بھی تھے۔ ایک وقت میں سارے کام کرتے تھے، دنیا کا کوئی آدمی یہ سارے کام نہیں کر سکتا ایک وقت میں سارے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر کوئی ایک کام کر رہا ہے نا، تو وہ دوسرا جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی اچھا کر رہا ہے، اس کو بھی اہمیت دینی ہے۔ یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے وہ غلط ہے۔ دین کا کام کرنے والے بھی بعض اوقات یہ معمولی خطائیں ناسمجھی میں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین کا کام صحیح سے ہو نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ بھئی دین کے معاملے میں ہمیشہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، بتانا ان کو، مشکلات پیدا نہ کرنا ان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دیا نا، وہ اصل دین وہ درمیانہ ہے، افراط اور تفریط والا یہ دین نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کوئی سوال نہیں کرے گا اللہ کی قیامت کے دن کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا صحابہ کی تعریف میں یا اللہ کی حمد میں کتنی کتابیں لکھی تھی، کتنے حمد لکھے، کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے رسول اللہ کے دشمن کو کتنی گالیاں دی تھی کہ نہیں دی تھی، یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ رسول اللہ کا جو دین تمہارے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا، سمجھا کتنا تھا، عمل کتنا تھا، یہ ضرور پوچھو گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں معتدل درمیانی امت بنایا۔ افراط اور تفریط میں نہ جاؤ، غلو اور تشدد والا راستے نہ اپناؤ، بالکل من پسندی میں نہ جاؤ، جو دین کا درمیانی راستہ ہے اسی پر چلو، اسی کو اپناؤ، اس پہ عمل کرو، اس میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ خیر۔